چھوٹی والی بیٹی ہے اس کے کانوں کا مسئلہ ہے، اس کی جو سنات ہے وہ بالکل نہیں ہے، لاسٹ اسٹیج پہ ہے، وہ بہت ہی اونچا سنتی ہے، نہ سننے کی وجہ سے وہ بول نہیں سکتی۔ تو میری بیٹی کا آپریشن ہو جائے تو مجھے اس کی ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ پھر یہ ہے کہ اپنے جیسے تیسے بھی بندہ گزارا کر لیتا ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں کیا چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کا کسی طرح آپریشن ہو جائے۔ خاص طور پہ عمران خان صاحب سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کے 5-6 ماہ بچے ہیں، کیا پتہ اس سے بھی کم ہو۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان عمر جنجوع۔ اس وقت ہم موجود ہیں راولپنڈی کے علاقے 6 روڈ۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسی عظیم ماں کے ساتھ موجود ہیں جس نے ایک ایسی داستان رقم کی، جس نے اپنے بچوں کی خاطر، جس کی ممتا جو ہے وہ آج بھی ان سڑکوں پہ اپنی بچوں کی خاطر، ان کے پیٹ جو ہے وہ پالنے کی خاطر، اور سب سے بڑی چیز کہ کس ایک بڑی مجبوری کے تحت یہ عورت یہاں موجود ہے۔ ناظرین، اس عورت کی داستان آپ سنیں گے تو یقینی طور پہ آپ کا دل جو ہے وہ بھی خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام نبیلہ۔ نبیلہ، ہمیں یہ بتائیے گا کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ یہاں پر یہ چنا چاول جو ہیں یہ لگا رہی ہیں، اور کب سے لگا رہی ہیں؟ یہ میں تقریباً 1 مہینہ ہی ہو گیا لگاتے ہوئے، 15 دن پہلے لگائے تھے، لاک ڈاؤن سے پہلے جب شروع کیا تھا میں نے بریانی اسٹارٹ کی تھی، اور بریانی میں بہت زیادہ خرچہ آ گیا تھا، پھر اس میں مجھے کچھ بچت نہیں آتی تھی۔ پھر لاک ڈاؤن کے بعد میں نے پھر یہ چنا چاول اسٹارٹ کیے ہیں۔ ساتھ میرے کوئی کام کرنے والا ہے نہیں ہے، بھائی ہے ایک، وہ میرا بھائی ہے جو وہ رکشہ چلاتا ہے، اس کا اپنا ہی گھر، ظاہر سی بات ہے وہ رکشہ چلا کے اپنا گزارا کرتا ہے۔ تو ابو ہے میرے، وہ معذور ہیں، کوئی 2-4 بھائی ہوتے تو پھر وہ اپنی بہن کو باہر نہ آنے دیتے۔ اب بھائی ہے میرا، ظاہر سی بات ہے وہ ابو کو دیکھتا ہے، اپنے گھر کا خرچہ چلاتا ہے، اپنے گھر کا خرچہ چلائے گا، میرے گھر کا خرچہ چلائے، رکشے سے کتنا کام ہوتا ہے۔ اصل میں بیٹی میری جو چھوٹی والی بیٹی ہے اس کے کانوں کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو سنات ہے وہ بالکل نہیں ہے، لاسٹ اسٹیج پہ ہے، وہ بہت ہی اونچا سنتی ہے، نہ سننے کی وجہ سے وہ بول نہیں سکتی۔ میں کسی 1-2 گھروں میں نے کام کیا تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے جو میری بچی کو ڈیوائس لگوائی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لگنے کے باوجود بھی وہ مثلا ظاہر سی بات ہے وہ ڈیوائس ہیں، جب میں اس کے پاس ہوتی ہوں تو وہ لگاتی ہے، جب اس کے پاس نہیں ہوتی تو پھر وہ نہیں لگاتی، بچی ہے ادھر ادھر پھینک دے گی یا اس کو پوری ایک چوکیداری کرنی پڑتی ہے، اس وجہ سے وہ کسی ٹائم لگتی ہیں کسی ٹائم نہیں لگتی۔ اگر میری بیٹی کا آپریشن ہو جائے تو مجھے اس کی ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ پھر یہ ہے کہ اپنے جیسے تیسے بھی بندہ گزارا کر لیتا ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں کیا چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کا کسی طرح آپریشن ہو جائے۔ میں نے اس کو 2-3 اسکولوں میں داخل کروایا، ٹھیک ہے، اسکول والے نے بھی ان کو نکال دیا، کہتے ہیں کہ یہ بچی چیخیں مارتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی، چیخیں مارتی ہے، شور کرتی ہے، تو جس وجہ سے ہم اس کو اپنے اسکول میں نہیں رکھ سکتے۔ دوسرے اسکول میں اس کو میں نے 5-7 ہزار روپیہ کسی سے لے کے میں نے ایڈمیشن کروایا، انہوں نے بھی 1-2 مہینے وہاں پہ رکھی، تو پھر انہوں نے بھی کہا کہ آپ اپنی بچی کو لے جائیں گھر، ہم اس کو نہیں پڑھا سکتے، مثلا یہ بہت شور کرتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی تو یہ چیخیں مارتی ہے، ٹکریں مارنے شروع کر دیتی ہے، اس کے بعد آپ ایسا کریں کہ گھر میں ہی اسے رکھیں۔ تو پھر میں لے آئی۔ اب جب بچے صبح میں بیٹا ہے میرا ٹیوشن جاتا ہے تو وہ کاپی لے کے اتنی ہیک روتی ہے کہ حساب ہی نہیں ہے، وہ کہتی ہے میں بھی جاؤں، ٹیوشن جاؤں، اسکول جاؤں، لیکن یہ ہے کہ اسے کوئی پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کہتا ہے کہ یہ بچی بہت تنگ کرتی ہے۔ ڈیلی اللہ کا شکر ہے کبھی 2000 بھی ہو جاتا ہے، کبھی 3000 بھی ہو جاتا ہے، 3-4 ہزار بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ سامان کیسے مینیج کرتی ہیں؟ ادھر ہی چھوڑ کے جاتی ہیں، ساتھ لے کے جاتی ہیں؟ نہیں، یہ صبح میں رکشے پہ لے کے آتی ہوں، یہاں تک کہ پانی بھی گھر سے ہی بھر کے لاتی ہوں، برف وغیرہ ڈال کے گھر سے ہی پانی بھر کے لاتی ہوں، اس کے بعد یہ رکشے پہ لے کے آتی ہوں اور واپس سارا سامان گھر پہ لے کے جاتی ہوں۔ میرے پاس ٹیبل نہیں تھا، ٹیبل یہ کسی سے میں نے مانگ کے رکھا ہوا تھا۔ کل پرسوں ایک بھائی آئے تھے، مجھے کہہ رہے تھے کہ میں نا بیٹا آپ کو ٹیبل بنا کے دیتا ہوں۔ نہیں، مجھے اللہ کا شکر ہے کسی نے کچھ نہیں کہا، نہ ہی پولیس والوں نے اور نہ ہی یہ ٹریفک والے بھائی تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھے ہیں، انہوں نے میری بہت ہیلپ کی ہے اور ان کی وجہ سے ہی میں یہاں پہ کھڑی ہو کے کام کر رہی ہوں، کیونکہ یہ اگر چاہیں تو مجھے یہاں پہ کسی ریڑھی والے نے کوئی چیز نہیں لگائی ہوئی، لیکن انہوں نے میرا احترام کیا، کہتے ہیں ہماری بہن ہو، آپ بہنوں جیسی ہو، آپ اگر مزدوری کر رہی ہو، محنت کر رہی ہو تو ہم اپنی بہن یا بیٹی کو منع نہیں کریں گے یہاں سے کام کریں۔ خاص طور پہ عمران خان صاحب سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کے 5-6 ماہ بچے ہیں، کیا پتہ اس سے بھی کم ہو،
लेकिन मैं कहती हूँ अगर 6 साल के बाद वो कहते हैं कि स्नात का जो इलाज होता है वो काम का नहीं होता, ये तो सबको ही पता है। तो मैं कहती हूँ कि मेरी बेटी का ऑपरेशन हो जाए, उसके बाद घर थोड़े पैसों में भी चल जाएगा, किसी तरह भी चल जाएगा। चलें कोई बात नहीं, अपने लिए तो बंदा कमा ही लेता है, 200-400 600 800 किसी ना किसी तरह कमा ही लेंगे, लेकिन 20-25 लाख रुपया बहुत बड़ी अमाउंट है। नाज़रीन, नबीला बीबी की गुफ्तगू आपने सुनी। हिम्मत और जुर्रत की एक मिसाल ये खातून यहाँ पर अकेली जो है ये स्टॉल चला रही है। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि वो कलील अरसा जो डॉक्टर्स ने इसको बताया कि 6 साल तक बच्ची जब है उसकी एज पहुँचेगी उस वक्त तक आप उसका इलाज करवा सकते हैं। इस वक्त बच्ची की एज जो है वो 5.5 साल है, तकरीबन 6 माह जो है इसके पास बाकी बचे हैं और 25 लाख की एक खतीर रकम जो है इसने इकट्ठी करनी है और अपनी बेटी का इलाज करवाना है। ये हमारे चीफ़ एग्जेक्टिव वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं उनसे भी मुतालबा कर रही हैं और जो मुखय्यर हज़रात हैं उनसे भी मुतालबा कर रही हैं कि खुदारा मेरी बच्ची के इलाज के लिए ताउन करें ताकि मैं भी अपनी बच्ची को बोलता और सुनता देख सकूं। उमर जंजुआ को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।